اس رپورٹ میں موجود معلومات چند قارئین کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ بلیکن 16 سال کی تھیں جب 2020 میں ان کو اپنے کزن ٹریوس سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ کچھ ہی عرصہ بعد حاملہ ہو چکی تھیں۔ ان کو اپنی زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ خود کرنے کا اختیار نہیں رہا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف پاک کنگسٹن خون کی افزودگی اور اپنے سے 11 سال بڑے خاوند کے احکامات کی تعمیل کرنا تھا۔ کبھی کبھار آدھی رات کو وہ گہری نیند سے بیدار ہوتی تو معلوم ہوتا کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، تاہم وہ شکایت نہیں کر سکتی تھیں۔ کنگسٹن فرقے میں مردانہ جنسی خواہشات کی تعمیل ضروری سمجھی جاتی ہے اور اسے ریپ نہیں مانا جاتا، چاہے یہ عورت کی مرضی کے بغیر ہی کیوں نہ کیا جاتا ہو۔ لیکن جب بلیکن نے دیکھا کہ ان کے شوہر نے ان کے بچے کو بھی جنسی کھلونا بنا لیا ہے تو انہوں نے فرار کا رستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ بلیکن، جن کی اصل شناخت کو چھپایا گیا ہے، کہ شادی کے وقت ان کے والد کی ایک ہی وقت میں 4 بیویاں تھیں۔ ان کے والد اور سسر امریکی ریاست یوٹاہ کے سالٹ لیک سٹی شہر میں کنگسٹن فرقے کی قیادت کرنے والے 7 برادران میں شامل تھے۔ یہ مرمن چرچ کا ایک ایسا فرقہ ہے جس میں کثیر الازواجی اور خاندانی شادیوں کا رواج عام ہے۔ اس فرقے کے خلاف بلیکن سمیت 10 افراد نے ستمبر میں مقدمہ دائر کیا، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ان کو خونی رشتوں سے زبردستی جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی ایسے نظریات کا پرچار کیا گیا جن کے تحت ان کو جسمانی سزا دی جاتی اور جبری مشقت کروائی جاتی، جس میں فرقے کی کمپنیوں میں ان سے بلا معاوضہ کام لیا جاتا تھا۔ انہوں نے فرقے پر ریاست کو دھوکہ دینے کا الزام بھی لگایا، جسے فرقے میں حیوان کا خون بہانا کہا جاتا ہے۔ کنگسٹن گروپ، جس کے ماننے والے اسے دی آرٹ کے نام سے پکارتے ہیں، ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ کنگسٹن فرقے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس فرقے کا آغاز کرنے والے چارلس کنگسٹن تھے، جو سالٹ لیک سٹی میں چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈی سینٹس یا مرمن سے تعلق رکھتے تھے، جس نے ان کو 1929 میں کثیر الازواجی کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ مرمن فرقہ کثیر الازواجی کی روایت کو 19ویں صدی کے اختتام تک ختم کر چکا تھا۔ اس کی وجہ امریکی ریاست کی جانب سے یوٹاہ کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے عائد کثیر الازواجی کے خاتمے کی شرط تھی۔ 6 سال بعد کنگسٹن کے بیٹے ایلڈن نے اپنا الگ چرچ قائم کر لیا، جس کی خود ساختہ قوانین بھی بنا لیے گئے تھے۔ کنگسٹن فرقے کا سرکاری نام ڈیوس کاؤنٹی کوآپریٹو سوسائٹی ہے اور ان کے مذہبی فرقے کو چرچ آف کرائسٹ آف لیٹر ڈیز کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کے نظام میں سب سے اوپر نبی کا عہدہ رکھنے والا وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ شرط درج ہے کہ وہ پاک کنگسٹن خون رکھنے والا ہوگا، جس کا براہ راست شجرہ مسیح سے جڑتا ہوگا۔ 1987 سے یہ عہدہ پال ایلڈن کنگسٹن کے پاس ہے، جو چارلس کنگسٹن کے پوتے اور ایلڈن کے بھتیجے ہیں۔ ان کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 34 شادیاں کی، جن سے ان کے 500 بچے ہیں۔ فرقے میں تمام فیصلے ان کی مرضی سے مشروط ہیں۔ فرقے کے قوانین: فرقے میں شامل تمام افراد پر اپنے سے برتر شخص کا حکم ماننا ضروری ہے، چاہے وہ غلط ہو، غیر اخلاقی ہو یا مجرمانہ فعل ہو۔ فرقے کا ماننا ہے کہ حکومتی قوانین کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی توجیہ میں ایلڈن کنگسٹن کی جانب سے بائبل کے ایک پیرا کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ اس فرقے میں نبی کے عہدے کے نیچے 7 برادران ہیں، ان کے بعد نمبرڈ مین ہیں جن کو فرقے میں برتر درجہ حاصل ہے، جن کے بعد باقی مرد اور ان کے بعد خواتین اور بچے آتے ہیں۔ اس فرقے میں شامل خواتین کو زبردستی شادی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اکثر ایسا کم عمری میں ہوتا ہے اور ان کے لیے چنا جانے والا شوہر قریبی عزیز ہوتا ہے، جیسا کہ بھائی، کزن یا پھر انکل۔ مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں۔ تاہم عورت کے لیے شادی کرنا لازمی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر سکے، چاہے یہ اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مقصد فرقے کے اراکین کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ کسی عورت کا حمل ضائع ہونا گناہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کی سزا دی جاتی ہے۔ فرقے کے خلاف مقدمہ درج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب کم عمری میں بچے پیدا ہو جائیں تو پھر عورتیں فرار نہیں ہو سکتی۔ اس فرقے پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ بچوں سے کمپنیوں میں جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ ان کاروبار میں سٹور، سپر مارکیٹ، کھیت اور سکول شامل ہیں۔ ماضی میں اس فرقے کے پاس کانے اور توانائی کی کمپنیاں بھی تھیں، جن پر 2 سال قبل ہونے والے ایک مقدمے میں $500 ملین فراڈ کا الزام لگا۔ فرقہ اندرونی طور پر اپنی کرنسی استعمال کرتا ہے اور اراکین کو ڈالر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس فرقے میں رازداری کی وجہ سے اس کی مجموعی اراکین کی تعداد نامعلوم ہے۔
تاہم ایک اندازے کے مطابق اس کے اراکین کی تعداد 5,000 سے 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔